کیا اطلاعات ہیں کیوں یہ کابینہ کا باقاعدہ اعلان نہیں کر پائے؟ ٹھیک ٹھاک 3-4 ہفتے کا وقت تھا جس کو ڈیلے بھی کیا خان صاحب نے، پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا، وہ ایک ہفتہ ایک اور وقت مل گیا ان لوگوں کو، تو خیال تھا کہ شاید اگلے 2 دن میں یہ کابینہ کا اعلان کر دیں گے۔ یہ معاملہ اڑا کہاں ہوا ہے، پھنسا کہاں ہوا ہے؟ دیکھیں، جب پہلے ہمیں سارے ان کے ٹاپ لیڈرز کہتے تھے کہ ہم نے کوئی باقی ڈیٹیلز ڈسکس نہیں کی تو یقین مانیے ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے اس لیے نہیں یہ بحثیں کی کون سی کس کو سلاٹ جائے گا، کون سی کابینہ کی منسٹری کس کو جائے گی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس معاملے میں پھنس جائے۔ ہم نے 2-3 موٹی کی ڈیسیجنز کی تھیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا، اسپیکر نیشنل اسمبلی کون ہوگا، اور انیشل ایگریمنٹ تھا اس میں سینٹ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی نظر آ رہا ہے کہ وہ کریپنگ انیکسیشن کے فارمولے پہ کام کر رہی ہیں، آہستہ آہستہ وہ اپنا وزن بڑھا رہے ہیں اور اپنی جو ان کی ہیں ڈیمانڈز وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ لا منسٹری کے اوپر ایک ڈیفینیٹ ایکسٹینڈ آف ہوا ہوا ہے، لا منسٹری بھی چاہتی تھی، اپوزیشن کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی، اس پہ کچھ ان کے تحفظات ہیں، لیکن اب رفلی ہم یہ سن رہے ہیں کہ تقریباً یہ طے ہو گیا ہے کہ تقریباً 14-15 کے قریب وزارتیں پی ایم ایل این کی ہوں گی، 10 سے 11 پیپلز پارٹی لے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تمام کانسٹیٹیوشنل آفیسز وہ لے رہے ہیں، اسپیکر لے رہے ہیں، سینٹ چیئرمین لے رہے ہیں جو پہلے پارٹ آف دا ڈیل نہیں تھی، گورنرز جیسے سامنے بات آ رہی ہے اس کے اندر اپنے کی 2-3 گورنرز لے رہے ہیں، تو وہ لیکن میرا خیال ہے ہمارے ان کا بڑا کرائسس کیبنٹ کا نہیں ہے، بڑا کرائسس ہے جو عمران خان صاحب بیانیہ بنا رہے ہیں، جو وہ اسٹرینتھ کر رہے ہیں، اور جو وہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر ان کا خیال ہے کہ میں اتنا پریشر ڈال لوں گا، اور جب ہم انسٹیٹیوشن کہتے ہیں تو 90% فوج ہی سمجھ لیں کہ میں فوج پہ اتنا پریشر ڈال دوں گا کہ وہ ہمیں مجبور کرے گورنمنٹ کو بھی کہ الیکشنز ارلی کر لیں، 6 مہینے کے اندر جولائی اگست تک آپ الیکشنز کر لیں۔ دیٹ آئی تھنک از اے بگر تھریٹ فار دا گورنمنٹ، کیونکہ ان کا شارٹ ٹرم کاؤنٹر بیانیہ بھی سامنے نہیں آیا۔ یہ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں، پرفارمنس کم از کم مڈ ٹرم ٹو لانگ ٹرم کا بیانیہ ہے، اور کیونکہ ابھی کیبنٹ نہیں بنی اس لیے وہ کرٹیسزم گورنمنٹ پہ نہیں ہو رہا کہ یہ بھائی کیا ہوگی، پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی، بیکاز ابھی وی ڈونٹ نو، آپ کو نہیں پتا آپ نے کس سے پوچھنا ہے۔ ہم احتیاطاً ہم مفتیٰ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، احتیاطاً انٹیریئر کے معاملے میں ہم پوچھ لیتے ہیں رانا ثناء اللہ سے، لیکن آفیشیل نہیں ہے۔ بٹ آئی تھنک دیئر بگیسٹ تھریٹ ناؤ عمران خان پوسٹ کر رہے ہیں، اور کل اگر آپ عمران خان صاحب کی سپیچ سنیں تو بڑی انٹیلیجنٹ سپیچ، میں اس لحاظ سے اس کو کہتا ہوں، کل آپ دیکھیے انہوں نے صرف جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے فوج کو بالکل ٹارگٹ نہیں کیا، حالانکہ شیریں مزاری نے اپنے ایک ٹویٹ میں اڑا کے رکھ دیا فوج کے بیانیے، جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں تو پی ایم آفس نے کانٹیکٹ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی بالکل غلط بات، اس سے بحث شروع ہو گئی سب کچھ، لیکن انہوں نے بڑا کلیئرلی اوائڈ کیا ہے ابھی فوج کو۔ لیکن مالک صاحب اس میں ایک اور بات بھی، خان صاحب کا ہمیشہ سے نا طریقہ کار یہ رہا ہے، وہ کبھی کچھ کروشل ایشوز پہ خود لب کشائی نہیں کرتے، لیکن ان کے ارد گرد لوگ بڑے ٹیکٹفلی اور بڑے بھرپور طریقے سے اس ٹارگٹ کو مارک کر کے پھر اس کے بعد بیانات بھی دیتے۔ تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گی، بھٹی صاحب یہ حکومت آئی کتنے عرصے کے لیے؟ کیونکہ جب پرسنلی امن سے بات کرتے ہیں تو کوئی 4 مہینے کہتا ہے، ایک کیمپ یہ کہتا ہے کہ جی پوری 1 سال، یہ آگے 1-1.25 سال یہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ بھئی یہ ہم کر کے جائیں پوری۔ یہ آپ کو ویسے کلیئرٹی آ گئی ابھی تک کہ جو موجودہ حکومتی اتحاد ہے ان کے جو پلان ہے وہ 4 مہینوں کے لیے ہے یا پھر یہ 1.25 سال کے لیے اس وقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری حکومت آئینی نمبر 1 تو لائی گئی ہے، اچھا یہ تو میں آپ کی بات سے پہلے ہی اختلاف کرتا ہوں، یہ قبضے کی لڑائی ہے۔ ایک پلاٹ تھا، ایک جس میں پہلے کسی نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس کے مسلح لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسے جمہوری لوگ کہا جا سکتا ہے، آپ کی رائے ہے۔ اپوزیشن تھی، اس میں بھی مسلح لوگ تھے، اسے مولانا فضل الرحمان کا نام دیا جا سکتا ہے، محسن داوڑ کا نام دیا جا سکتا ہے، زرداری صاحب کا، اختر مینگل صاحب کا، محمود اچکزئی کا۔ پہلے کچھ لوگ انہیں سپورٹ کرتے تھے جو حکومت میں تھے۔ اب امریکہ ایک پتہ نہیں ملک ہے، میں تو کبھی گیا نہیں، مالک صاحب ادھر اکثر ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ادھر سے ایک بندہ وزیر اعظم اپنے آپ کو کہلاتا ہے، جذباتی ہو کے کچھ گفتگو کرتا ہے، انہیں ناگوار گزرتی ہے، وہاں ایک حکمت عملی بنتی ہے، پلاننگ بنتی ہے، اور ہمارے بڑے دراز قد بڑے صحت مند لوگ ٹھوس ہو جاتے ہیں ایک حکم پر، ایک مچھر ہی جڑا بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں یہ تو طے ہو جاتا ہے حکومت گرانی ہے، گرا کے کرنا کیا یہ نہیں طے ہوتا۔
مقصد تھا امریکہ کا بھی عمران خان اگر حکومت سے چلے جاتا ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. مالک صاحب نے یہ لیٹر پڑھا ہے, یہ نہیں مانیں گے تو ان کی مرضی. انہوں نے میٹنگ منٹس بھی پڑھے ہیں, سلامتی کونسل کمیٹی کے میٹنگ منٹس بھی پڑھے ہیں. لیٹر تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیں اس کے بعد ان کو 14-15 لوگوں کو مسلح حملہ کرایا جاتا ہے, اسمبلی میں ہو جاتا ہے, راتوں رات سورج نکلتا ہے, 2 عدالتیں آ جاتی ہیں جو ہزاروں سینکڑوں شہیدوں میں نہیں آتی. مارڈر ٹول میں 100 لوگوں کو گولی مار دی, عدالتیں سوئی رہی کیونکہ قانون اندھا ہوتا ہے, اس کو غنودگی میں بھی نیند جاگ نہیں آتی. جتنا مرضی پانی پھینکو اوپر, گولیوں کی گڑگڑاہٹ ہو, فائرنگ ہو, 100 لوگا مر جائے, لیکن وہ اندھا ہوتا ہے نا, اور سونا اندھے کے ساتھ بہرا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار. خیر اب پیپلز پارٹی کی میں بتاتا ہوں, میں مالک صاحب سے نہایت ادب احترام سے, یہ بھائی ہیں اور شیر ببر ہے لاہور کے, اختلاف کر رہا ہوں. نہیں, زرداری صاحب نے کہا وزارتیں, ساتھ ان کے سیکٹری, پورے اختیارات, پنجاب میں 15 MNA MP اور ان کے DPO DCO بھی, اور آصف علی زرداری برطانیہ دور کے کھلاڑی ہیں. ڈو یو تھنک وہ شہباز صاحب کے قبضے میں آ جائیں؟ بلاول بنے گا وزیر خارجہ, یہ لکھ کے رکھ لیں اگر انہوں نے وزارتیں ملی. اصل ہے کہ ایک بقرہ عید پہ نا مدر عباس صاحب کرتے تھے پہلے قربانی چھوٹے ہوتے ہوئے. کوئی آتا تھا پاوے ملک صاحب, مدر صاحب بکرے کے آپ نے مجھے دینے ہیں, کوئی کہتا تھا سری مجھے دینی ہے, کوئی کہتا تھا پٹھ کا گوشت مجھے دینا ہے, کوئی کہتا تھا ران مجھے دینی ہے. تو اس حکومت کے ٹکڑے بٹ رہے ہیں. اب مولانا صاحب بھی امیدوار ہے, تو لہذا ابھی تک اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا, کافی حد تک ہو گیا ہے. اب شہباز شریف صاحب کبھی ایم کیو ایم کو مناتے ہیں, کبھی آصف علی زرداری کو, کبھی اختر مینگل کو, کبھی کہیں جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں. دوسرا اور تو اور مالک صاحب کی فیورٹ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا 3 منسٹر میری مرضی کے بنائے جائے. ایک تو دوسری سیاسی جماعتیں بنا رہی ہیں, ایک مسلم لیگ, اس کے بھی ڈیمانڈ آ گئی ہے. تو یعنی کافی زیادہ کھلارا بچا ہوا ہے ابھی, کیونکہ وہ اسی وجہ سے شاید ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے. لیکن پہلے جو کچھ 10-12 وزراء سنا ہے کل, وہ حلف اٹھانے لگے. لیکن مجھے ابھی بھی اس بات پہ مظہر صاحب اگر آپ وین کر سکیں, یہ 4 ماہ کے لیے ہیں, یہ 1.5 سال کے لیے ہے, اور الیکشن اگلے سال ہوں گے, کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں کہا کہ بگس 2023 تک آپ لوگ انتظار کریں. تو کیا 2023 اگست والی جو پارٹی ہے وہ غالب آ گئی ہے PMLN کے اندر, جو کہتے ہیں کہ بھی تب تک ہمیں مکمل کرنا ہوگا یہاں پہ اپنے اقتدار کا 1.25 سال؟ شکریہ ماریا. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آج ابھی وہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا ٹکٹس کہ ہنگو میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت رہے ہیں. جی, اب مطلب یہ ہے کہ وہ جیتنے کے بعد کیا کریں گے. اچھا, وہ ٹویٹ کی ہے بائی دا وے, وہ فواد چودھری صاحب نے بھی, اسد عمر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ معلوم تھا کہ جیت کر وہ استعفیٰ دے دیں گے, لیکن پھر بھی ہمیں جتا دیا الیکشن میں. تو یہ ٹویٹ تو ان کے سامنے میں نے دیکھی آئی ہے. اچھا, تو آپ نے اپنے ووٹرز کو کیوں اتنی مشکل میں ڈالا؟ وہ ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے, سمبولکلی ہوتا ہے, چلیں اچھی بات ہے, وہ استعفیٰ دے دیں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے, جب آپ کا مقصد صرف یہ ہونا کہ آپ نے صرف ایک شخص کو ہٹانا ہے کم وارڈ میں, ایگزیکٹلی یہی چیز 77 میں ہوئی تھی. نعرہ لگایا گیا تھا نظام مصطفیٰ کا, اور بات کہاں جا کے ٹھہری کہ 5 جولائی 1977 کو مارشاء اللہ لگ گیا تو سب نے مٹھائی تقسیم کر لی, ایسا لگا جیسے نظام مصطفیٰ آ گیا ہو. یہ ہمارا یہ کیریکٹر ہے. آپ تصور تو کریں کہ آپ نے پوری تحریک جس نام سے چلائی تھی, اور پھر مارشاء اللہ آ کر آپ نے جو ہے وہ ختم کر دی, اس کو ویلکم کر لیا آپ نے. یہی عدم اعتماد کی تحریک جب آپ چلا رہے تھے, آپ کو پتا تھا کہ 1 سال رہ گیا الیکشن میں, 1.5 سال رہ گیا الیکشن میں, کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ مجھے کوئی بھی پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کا یہ کنونس کر لے کہ 1 سال کے لیے آپ نے یہ کیوں کیا. سوائے اس کے کہ اگر شاید ہو سکتا تھا آپ کو یہ فیئر ہو کہ جی وہ سزا ہو جائے گی, تو وہ اب بھی شاید ہو سکتی ہے, اور کوئی چیز ہے وہ اب بھی ہو سکتی ہے. اس کے بجائے آپ نے پرائز کیا پے کی؟ پرائز یہ پے کی آپ نے کہ جو نیریٹو عمران خان صاحب کے لیے بلڈ ہو رہا تھا, وہ ان کی 3.5 سال کی گورنمنٹ کی, سارا ان کے اپنے لوگ پریشان تھے کہ ہم کیسے جائیں گے. جی, وہ کہتے تھے ہمیں ٹکٹیں بانٹنا مشکل ہو جاتا اگلے الیکشن میں. آج ہی کوئی مجھے کہہ رہا تھا PTI میں, آپ نے ان کو ایک ایسا بیانیہ دے دیا
یہ نہیں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک 7 مارچ، عدم اعتماد کی تحریک پر بنیادی ڈفرنسز 2020 میں شروع ہوا تھا. یہ ہم تو کیونکہ تاریخ پیچھے ذرا بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈفرنس کی بنیاد یہ بنی تھی کہ پیپلز پارٹی ان ہاؤس چینج چاہ رہی تھی، ان ہاؤس کی طرف جائیں، اور پی ڈی ایم چاہ رہی تھی کہ نہیں، ہم تحریک کے ذریعے ان کو پریشرائز کریں کہ آپ مستعفی ہو. یہ بیسک ڈفرنس ہوا تھا. تو اس کے بعد اب یہ جو ہوا ہے اس میں آپ نے سوچنا یہی چاہیے تھا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لا کے کیا کریں گے، کوئی بھی کر لیں. اب اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ ادھر سے بھی پکڑیں گے، ادھر سے بھی پکڑیں گے، کسی کو توڑیں گے، کسی کو. مدر صاحب معذرت کے ساتھ اس وقت ان ہاؤس میں وائٹ ہاؤس نہیں تھا. بٹی صاحب مسلسل نہیں، میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ان ہاؤس میں وائٹ ہاؤس نہیں ہوگا. ابھی بھی وائٹ ہاؤس کی جو ہے، ابھی آپ تحقیق کریں تو پتہ چل جائے گا وائٹ ہاؤس تھا یا نہیں تھا. وائٹ ہاؤس پاکستان کی پولیٹکس میں ہمیشہ رہا ہے، اور وائٹ ہاؤس بھی رہا ہے اور رائل فیملیز بھی رہی ہیں. معذرت کے ساتھ رائل فیملیز یہاں سے لوگوں کو چھڑا کے لے گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. بھٹی صاحب آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح. بالکل. نواز شریف صاحب ملزم تھے، مجرم تھے، پائے پکانے والے، کھدے کھانے والے، اور 10 بندے بغیر اس کا مطلب لیکن صاحب کس کے کہنے پر لے گئے تھے؟ میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں. بھائیوں نے بھیجا، مشرف صاحب نے بھیجا، غیر ملکی غلام ہیں ہم. تھوڑا سا